ویلکم ان ہیلتھ سیزیو فارماکوگنوزی میڈیکل سائنسز میں پڑھے جانے والے تمام مضامین کی طرح فارماکوگنوزی بھی ایک ایسا مضمون ہے جس کا تعلق میڈیکل کے شعبہ جات سے ہے۔ خاص طور پر فارماکوگنوزی کا تعلق ادویات کے شعبہ جات سے ہے۔ اس لیکچر میں ہم فارماکوگنوزی کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارماکوگنوزی کا کیا اسکوپ ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فارماکوگنوزی کیا ہوتی ہے اور اس میں ہم کس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں۔ فارماکوگنوزی از دا اسٹڈی آف crude drugs of plants and animal origin۔ فارماکوگنوزی جس کا تعلق ادویات کے شعبہ جات سے ہے، اس مضمون میں ہم ایسی ادویات کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ پودوں اور جانوروں سے اخذ کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسی ادویات جن کو ہم قدرتی ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کو ہم فارماکوگنوزی کہتے ہیں۔ یہاں پر کروڈ ڈرگز سے کیا مراد ہے؟ کروڈ ڈرگز کو ہم خام ادویات کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ ایسی ادویات جو کہ قدرتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہوں، ان کو ہم کروڈ ڈرگز کہتے ہیں۔ فارماکوگنوزی از دا اسٹڈی آف میڈیسنس ڈیرائیوڈ فرام نیچرل سورسز۔ فارماکوگنوزی ادویات سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا شعبہ جات، ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر ادویات قدرتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، یعنی کہ فارماکوگنوزی ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر ہم ادویات کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ قدرتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں جن میں شامل ہیں کالی مرچ، زیرہ، ہلدی، ادرک وغیرہ۔ فارماکوگنوزی از ڈیفائنڈ ایز۔ فارماکوگنوزی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے: دا اسٹڈی آف دا فزیکل، بایوکیمیکل اینڈ بایولوجیکل پراپرٹیز آف نیچرل ڈرگز اینڈ دیئر کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ایز ویل ایز دا سرچ فار نیو ڈرگز فرام دا نیچرل سورسز۔ فارماکوگنوزی میڈیکل کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا مضمون ہے جس کے اندر ہم قدرتی ذرائع سے حاصل کی جانے والی ادویات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم اس قدرتی ذرائع سے حاصل کی جانے والی ادویات کے فزیکل، بایوکیمیکل اینڈ بایولوجیکل خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فزیکل پراپرٹیز سے کیا مراد ہے؟ قدرتی ذرائع سے حاصل کی جانے والی ادویات کی فزیکل پراپرٹیز سے اصل میں یہ مراد ہے کہ اپنی آنکھ کی مدد سے اندازہ لگانا کہ آیا یہ دوائی انسانی استعمال کے قابل ہے یا پھر نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کچن میں پائے جانے والی سونف، زیرہ یا پھر دار چینی وغیرہ، آپ اپنی آنکھ کی مدد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ انسانی استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل پراپرٹیز آف نیچرل ڈرگز۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے بایو کیمیکل پراپرٹیز۔ یہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے۔ بایو کہتے ہیں لائف کو اور کیمیکل کہا جاتا ہے اس چیز کے اندر موجود کیمیکل کو۔ تو اس طرح سے بایو کیمیکل پراپرٹی سے یہ مراد ہے کہ جو دوائی قدرتی طور پر پائی جاتی ہے کہ آیا وہ انسانی استعمال کے لیے بنی بھی ہے یا نہیں، یعنی کہ جو ڈرگ پائی جاتی ہے اس کے اندر موجود کیمیکلز انسانی استعمال کے قابل ہیں یا وہ نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بایولوجیکل پراپرٹیز آف نیچرل ڈرگز۔ یہ بھی دو الفاظ کا کمبینیشن ہے۔ بایو کہتے ہیں لائف کو اور لاجیکل کہا جاتا ہے سائنس کو۔ تو اس طرح کی پراپرٹی سے یہ مراد ہے
کہ جو قدرتی ادویات ہیں یہ انسان کے اوپر کتنا حد تک فائدہ مند ہیں یا پھر نقصان دہ ہیں، اس کو ہم بایولوجیکل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فارماکوگنوسی ایک ایسی مضمون ہے جس میں ہم ادویات کی تمام طرح کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ادویات کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قدرت میں کوئی نئی ادویات آئی ہے یا نہیں۔ ہم ان قدرتی ادویات کو جانوروں اور پودوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی ادویات کو اخذ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو انسانی استعمال کے قابل بنایا جائے اور بیماریوں کو زیادہ سے زیادہ کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ انٹروڈکشن آف فارماکوگنوسی، اس کے لیے سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ The word pharmacognosy is derived from the Greek words pharmakon mean drug and gnosis mean knowledge۔ فارماکوگنوسی کا لفظ یونانی زبان سے نکالا گیا ہے جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ فارما کا لفظ یونانی زبان فارماکون سے نکالا گیا ہے جس کے معنی ہے ڈرگ یعنی کہ ادویات وغیرہ، اور کوگنوسی کا لفظ یونانی زبان کے لفظ گنوسس سے نکالا گیا ہے جس کے معنی ہے علم حاصل کرنا۔ تو فارماکوگنوسی جس کا تعلق ادویات کے شعبہ جات سے ہے، اس مضمون کے اندر ہم ادویات کے علم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ The term pharmacognosy was used for the first time by the Austrian physician Schmidt in 1811 and 1815 by Schiller in a work۔ سب سے پہلے فارماکوگنوسی کا لفظ ایک آسٹرین فزیشین نے استعمال کیا تھا جس کا نام شمیڈٹ تھا، اور اس نے یہ نام 1811 میں دیا۔ اس کے بعد شیلڈر نے اپنے کام کے اندر فارماکوگنوسی کا لفظ استعمال کیا، اور اس نے فارماکوگنوسی کا لفظ 1815 میں اپنے کام کے اندر دیا تھا۔ اوریجنلی ڈیورنگ دا 19th century and the beginning of the 20th century, pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deals with drugs in their crude or unprepared form۔ اگر ہم فارماکوگنوسی کو اخذ کرنے کی بات کریں تو 19ویں سینچری کے دوران اور 20ویں سینچری کے شروع میں فارماکوگنوسی کا لفظ استعمال ہو چکا تھا۔ فارماکوگنوسی کو ادویات کے شعبہ جات کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کو فارماکوگنوسی کو ہم ادویات کے شعبہ جات کے اندر جگہ دے چکے تھے اور اس کو ادویات کے شعبے کی ایک شاخ کا درجہ مل چکا تھا۔ فارماکوگنوسی کے اندر ہم ایسی ادویات کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ قدرتی ذرائع رکھتی ہیں، یعنی کہ ایسی ادویات جو کہ خام ادویات ہوتی ہیں جن کو ہم مکمل طور پر تیار نہیں کرتے، جیسا کہ مثال کے طور پر پودوں سے اخذ کرنے کے بعد ان کو خشک کر کے ہم اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، ان کو ان پرپیئرڈ فارم کہا جاتا ہے، یعنی کہ نامکمل اشکال کو ہم اس طرح کی ادویات کے علم کو فارماکوگنوسی کا نام دیا جاتا ہے۔ کروڈ ڈرگس، خام ادویات۔ اس سلائیڈ میں ہم کروڈ ڈرگس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں۔ کروڈ ڈرگس آر دا ڈرائڈ unprepared material of plant, animal اور mineral origin used for medicines۔ خام ادویات اصل میں ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ پودوں، جانوروں یا پھر معدنیات وغیرہ سے اخذ کی جاتی ہیں۔ پودوں یا جانوروں سے اخذ کرنے کے بعد ان ادویات کو خشک کر کے ہم اپنے قابل بناتے ہیں، اور یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ مکمل شکل کی صورت میں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ ان کو مکمل طرح سے تیار نہیں کیا ہوتا۔
ایسی ادویات کو ہم کروڈ ڈرگس کہتے ہیں۔ Although most pharmacognostic studies focus on plants and medicines derived from plants and other types of organisms are also regarded as pharmacognostically interesting, in particular various types of microbes, bacteria, fungi, citrus, and recently various marine organisms۔ اگر ہم فارماکوگنوسی کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں تو یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسی ادویات جو کہ پودوں یا جانوروں سے اخذ کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ فارماکوگنوسی کے اندر ہم کچھ ایسی ادویات کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں جو کہ مائکرو آرگینزمز، مثال کے طور پر بیکٹیریا یا پھر فنجائی، وائرس وغیرہ سے بھی اخذ کی جاتی ہیں۔ اور ریسنٹلی اسٹڈیز میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ آبی حیات بھی ایسے پائے گئے ہیں جو کہ کروڈ ڈرگس کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ قدرتی طور پر پائے جانے والے آبی حیات جو کہ سمندروں وغیرہ یعنی کہ پانی میں پائے جاتے ہیں، ان سے بھی ہم کروڈ ڈرگس یعنی کہ خام ادویات بنانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایسی ادویات بھی کروڈ ڈرگس یعنی کہ فارماکوگنوسی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اسکوپ آف فارماکوگنوسی۔ Pharmacognosy is the branch of science which deals with the biological, biochemical, and economic features of natural drugs and their constituents۔ فارماکوگنوسی بھی میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھنے والا ایک مضمون ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فارماکوگنوسی بھی سائنس کی ایک شاخ ہے، اور اس کے اندر ہم ادویات کی بایولوجیکل، ادویات کی بایوکیمیکل اور اکانومک فیچرز کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں اکانومک فیچر سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی قدرتی ذرائع سے حاصل کی جانے والی ادویات، جیسا کہ مثال کے طور پر جو نیچرل ڈرگس ہیں، یا تو وہ ہم پودوں سے یا پھر جانوروں سے اخذ کرتے ہیں۔ پودوں یا جانوروں سے اخذ کرنے کے بعد ان ادویات کے اوپر کام کرنا، یعنی کہ کس طرح سے اگائی جاتی ہیں، کیسے اکٹھی کی جاتی ہیں، اس کے بعد خشک کرنے کا پروسیجر، اس کے بعد ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار، ان تمام کے اوپر اخراجات آتے ہیں۔ یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ادویات کی منتقلی کے لیے بھی اخراجات آتے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام طرح کے جو اخراجات ہیں، ان کو بھی ہم فارماکوگنوسی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڈ ڈرگس کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز، خاص طور پر ایسے کیمیکلز جو کہ اس ادویات کا خاص حصہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم فارماکوگنوسی میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سلائیڈ کو آگے ریڈ کرتے ہیں۔ اٹ آلسو ڈیلز ود دا اسٹڈی آف، پہلے نمبر پر ہے کلاسیفیکیشن آف کروڈ ڈرگس ٹو نو اباؤٹ دا کلاس آف دا ڈرگس۔ فارماکوگنوسی میں ہم کروڈ ڈرگس کو، خاص کر ادویات کے نام کو ہم درجہ بندی بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک کلاس کے اندر بھی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ہی پودے سے اخذ کی جانے والی تمام ادویات کو ایک کلاس کے اندر رکھا جاتا ہے، یا پھر ایسی ادویات جو کہ ایک طرح کا استعمال، ایک طرح کے فوائد رکھتی ہوں، ان کو بھی ہم ایک کلاس کے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی کہ قدرتی طور پر پائے جانے والی ادویات کو بھی خاص قسم کی درجہ بندی دی جاتی ہے تاکہ ان کے بارے میں جاننا آسان ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے کلٹیویشن، کلیکشن، ڈرائنگ، سٹوریج، پریزرویشن، پیکنگ، ایویلویشن اینڈ اڈلٹریشن آف کروڈ ڈرگس۔ یہ جو قدرتی ادویات ہیں، یا تو یہ پودوں سے یا پھر جانوروں سے اخذ کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ادویات پودوں سے اخذ کی جاتی ہے تو اس کے تمام طرح کے پروسیس کو بھی ہم فارماکوگنوسی میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر
کلٹیویشن. آپ نے جو قدرتی ادویات بنائی ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی ڈرگ ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم کلٹیویشن کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ اس پودوں کو کس طرح سے اگایا جاتا ہے، کس موسم میں اگایا جاتا ہے اور وہ کتنے عرصے کے لیے اگائی جاتی ہیں اور اس کے لیے کون سا ماحول زیادہ بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں کلٹیویٹ کرنا، یعنی کہ اگانا. اب آپ نے ان پودوں کو اگا لیا، اگانے کے بعد وہ پک کر تیار ہو گئے. اس کے بعد دوسرا پروسیس آتا ہے جس کو ہم کلیکشن کہتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو اکٹھا کرنا. مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی پودا اگایا ہے، یا تو آپ اس کے پھول اکٹھے کریں گے یا اس کے پتے اکٹھے کریں گے یا پھر اس کے تنے یا جڑیں وغیرہ. کسی بھی چیز کو اکٹھا کرنا اس کو کلیکشن کا پروسیس کہا جاتا ہے. اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اگا بھی لیا، اکٹھا بھی کر لیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے ڈرائنگ، یعنی کہ اس چیز کو خشک کرنا. خواہ وہ خشک کرنے کا عمل جو ہے وہ آپ سورج کی روشنی میں کریں یا پھر کسی مشینوں وغیرہ کی مدد سے، یا پھر آپ ویسے ہی سایہ دار جگہ پر رکھ کر خشک کریں. ڈرائنگ کا پروسیس دونوں چیزوں میں عمل کرتا ہے. آپ نے خواہ وہ پودوں سے اخذ کی ہوں یا پھر جانوروں سے، تو دونوں طرح کی کروڈ ڈرگس کو آپ ڈرائنگ کریں گے، یعنی کہ ادویات کو خشک کریں گے. اس کے بعد جب وہ ادویات خشک ہو جائیں گی تو سٹوریج کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ محفوظ کرنا. آپ نے بہت بڑی مقدار کے اندر ادویات کو اکٹھا کیا ہے، اب آپ نے اس کو ایک خاص جگہ پر جو ہے وہ سٹور کر لینا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر کے لیے محفوظ رہ سکے. محفوظ کرنے کے بعد اگلا عمل پریزرویشن ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کرنا پریزرویشن کہلاتا ہے. اس کے بعد پیکنگ. اب آپ نے اس کو پریزرو کرنے کے بعد پیک کرنا ہے، یعنی کہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ بڑے بڑے استعمالات بھی کر سکتے ہیں. بڑے بڑے لوہے کے کنٹینرز بھی استعمال کر سکتے ہیں، شیشے کے کنٹینرز یا پھر پلاسٹک کے برتن وغیرہ بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ایویلویشن اینڈ ایڈلٹریشن آف کروڈ ڈرگس. قدرتی طور پر پائے جانے والی ادویات کو ایویلویٹ کرنا، ان کے بارے میں جائزہ لینا کہ آیا یہ دوائی 6 ماہ کے بعد استعمال کے قابل ہے یا پھر نہیں ہے. اس عمل کو ہم ایویلویشن کا نام دیتے ہیں. اینڈ ایڈلٹریشن سے مراد کسی بھی چیز کے اندر ملاوٹ کرنا ہے. اس سے اصل میں یہ مراد ہے، ایڈلٹریشن کے پروسیس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے جو قدرتی طور پر دوائی حاصل کی ہے، اب آپ اس کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کریں گے. آیا وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم اپنے فائدہ مند حاصل کرنے کے لیے، انسانی صحت کے استعمال بنانے کے لیے ہی اس کے اندر ملاوٹ کریں گے، اور اس پروسیس کو ہم ایڈلٹریشن کہتے ہیں. ایڈلٹریشن کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی بھی دوسرے کیمیکل استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو دوائی ہے وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اس عمل کو ہم ایویلویشن اینڈ ایڈلٹریشن آف کروڈ ڈرگس کا نام دیتے ہیں. نمبر 3، پلانٹ گروتھ ہارمونز فار ریپڈ اینڈ بیٹر گروتھ آف پلانٹس. فارماکوگنوسی میں ہم پودوں کے اندر پائے جانے والے ہارمونز کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تاکہ پودوں کو بڑھایا جا سکے، ان کی خصوصیات میں اضافہ کیا جا سکے. تو اس طرح سے پودوں کے اندر موجود جو بڑھانے والے ہارمونز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم فارماکوگنوسی میں پڑھتے ہیں. نمبر 4، الرجنز اینڈ الرجک پریپریشنز ٹو اوورکم دا پرابلمز آف الرجی. فارماکوگنوسی کے اندر الرجی جیسی بیماری سے بچنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی ادویات بنائی جاتی ہیں، اور ایسی ادویات کو ہم الرجنز اینڈ الرجک پریپریشنز کا نام دیتے ہیں، جو کہ خاص طور پر الرجی جیسے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہیں. نمبر 5، انزائمز ٹو کیور اینڈ مینیج دا ڈیزیزز کازڈ بائی انزائمیٹک ڈیفیشنسی.
ایسے مسائل، ایسی بیماریاں جو کہ انزائم میں کمی کی وجہ سے انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ہم انزائمیٹک ڈیفیشنسی کا نام دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی بیماریاں جو کہ انزائم میں خرابی یا انزائم میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوں، ان کو انزائمیٹک ڈیفیشنسیز کہا جاتا ہے، اور ایسے مسائل کو بھی فارماکوگنوسی کے اندر موجود قدرتی ادویات سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے انزائمز بنائے جاتے ہیں جو کہ انزائم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں اور ان کو مینیج کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ نمبر 6، پوائزنس پلانٹس ٹو پریونٹ پوائزن۔ ایسے زہر والے پودے بھی فارماکوگنوسی کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر زہر والے امراض کو صحیح کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 7، ہربل ڈرگز یوزڈ ان ٹریڈیشنل پریکٹسز۔ قدرتی طور پر ثقافتی سطح پر جو ادویات بنائی جاتی ہیں اور استعمال میں لائی جاتی ہیں، ان کو ہم ہربل ڈرگز کا نام دیتے ہیں، اور ایسی ادویات کو بھی فارماکوگنوسی کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کو ہم فارماکوگنوسی میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ فیلڈ اسکوپ آف فارماکوگنوسی۔ The pharmacognosy has played an important role in the development of various departments of the science۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ فارماکوگنوسی کا تعلق میڈیکل سائنسز کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ فارماکوگنوسی سائنسز کے تمام طرح کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق رکھتی ہے اور ان میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فارماکوگنوسی gives a sound knowledge of the vegetable drugs under the botany and animal drugs under the zoology۔ سب سے پہلے لفظ بوٹنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بوٹنی اصل میں جنرل سائنسز کی ایک شاخ ہے، اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم پودوں کے علم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تمام طرح کا پودوں کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ اسی فیلڈ، اسی سائنس میں کیا جاتا ہے جس کا نام باٹنی ہے۔ تو اس طرح سے فارماکوگنوسی کے اندر ایسی ادویات جو کہ پودوں سے اخذ کی جاتی ہیں اور پودوں کے بارے میں تمام طرح کا علم حاصل کرنا باٹنی کے اندر شامل ہے۔ تو یوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ فارماکوگنوسی کا بھی باٹنی کے ساتھ ایک گہرا رشتہ متعلق ہے۔ اس کے بعد زولوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ زو کہا جاتا ہے اینیملز کو، یعنی کہ جانوروں کے بارے میں، اور لوکی کہا جاتا ہے سائنس کو۔ تو ایسی سائنس کی شاخ جس کے اندر ہم جانوروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس علم کو ہم زولوجی کا نام دیتے ہیں۔ تو یوں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فارماکوگنوسی کے اندر اخذ کی جانے والی ادویات جو کہ جانوروں سے ہم اخذ کرتے ہیں، ان کو ہم فارماکوگنوسی کی کروڈ ڈرگز کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یوں جانوروں کے بارے میں تمام طرح کا علم حاصل کرنا زولوجی میں شامل ہے۔ تو یوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ فارماکوگنوسی کا زولوجی جیسی سائنس کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق متوسط ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ اٹ آلسو انکلوڈز پلانٹ ٹیکسونومی، پلانٹ بریڈنگ، plant pathology and plant genetics۔ By this knowledge, one can improve the cultivation methods for both medicinal and aromatic plants۔ فارماکوگنوسی کا تعلق میڈیکل سائنسز کے ساتھ ہونے کے علاوہ جنرل سائنسز کے ساتھ بھی ہے۔ فارماکوگنوسی کے اندر ہم پودوں کو نام بھی دیتے ہیں۔ پلانٹ ٹیکسونومی سے مراد پودوں کی درجہ بندی کرنا، پودوں کو نام دینا شامل ہے۔ تو یوں ہم فارماکوگنوسی کے اندر پودوں کو خاص تر نام بھی دیتے ہیں۔ پلانٹ بریڈنگ، پودوں کو اگانے کے مختلف طریقہ کار، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی پودا کسی خاص ایریے میں بڑھنے، پھلنے پھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس جگہ پر بھی پودوں کو اگانا پلانٹ بریڈنگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلانٹ پیتھولوجی، یعنی کہ اگر کسی پودے کے اندر
کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، کوئی کیڑا وغیرہ چل گیا ہے، تو اس علم کو حاصل کرنا پلانٹ پیتھولوجی کہلاتا ہے۔ پلانٹ جینیٹکس، ظاہری سی بات ہے پودوں کے اپنے جینز ہوتے ہیں، پودوں کے اندر بھی ہارمونز پائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے تمام طرح کا پودوں کا جینیٹکس علم بھی ہم فارماکوگنوزی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارماکوگنوزی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کس طرح سے بہتر انداز میں پودوں کو اگا سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر ایسے پودے جو کہ خوشبو رکھتے ہوں، خوشبو پیدا کرتے ہوں، جیسا کہ مثال کے طور پر الائچی وغیرہ، اس طرح کے پودوں کو کس طرح سے آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو اگا سکتے ہیں، ان کو بڑھا سکتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان تمام علوم کو بھی ہم فارماکوگنوزی کے اندر ہی پڑھتے ہیں۔ Nowadays, phytochemistry, plant chemistry has undergone the significant improvement۔ سب سے پہلے لفظ فائٹو کیمسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لفظ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ فائٹو کہا جاتا ہے پلانٹس کو یعنی کہ پودوں کو، اور کیمسٹری کہا جاتا ہے کیمیکلز کو۔ تو اس طرح سے فائٹو کیمسٹری سے یہ مراد ہے کہ پودوں کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز یا پھر پودوں کے فوائد اور نقصانات کو ہم فائٹو کیمسٹری کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں یہ فائٹو کیمسٹری بھی ایک ایسی سائنس کی ہی شاخ ہے جو کہ فارماکوگنوزی سے اخذ کی گئی ہے، اور آج کل اس کو ہم فائٹو کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ This includes a variety of substances that are accumulated by plants and synthesized by plants۔ اس کے اندر یہ جو فائٹو کیمسٹری کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی اصل میں پودوں سے اخذ کی جانے والی ادویات کے بارے میں ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح سے پودوں کو کس طرح سے ہم بہتر انداز میں اگا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان سے ادویات بہتر انداز سے حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام پروسیس کو بھی ہم فائٹو کیمسٹری کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ وائٹل کنٹریبیوشن ٹو دا ایڈوانسمنٹ آف نیچرل and physical sciences۔ This is done by the advanced technologies of cultivation, purification, identification, characterization of pharmaceuticals from nature۔ آج کل بہت زیادہ ساری مشینیں دریافت ہو چکی ہیں جو کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کر دیتی ہیں۔ ایک انسان بھی اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا یہ مشینیں کر دیتی ہیں۔ یہ مشینیں اصل میں ہمیں کس طرح سے فارماکوگنوزی میں مدد دیتی ہیں، یہ جلد از جلد پودوں کو اگانے، تھوڑے سے وقت میں زیادہ پودوں کو لگانے یعنی کہ کلٹیویٹ کرنے، اس کے بعد پیوریفیکیشن میں، یعنی کہ اگر تو آپ نے جو ہے وہ پتے اکٹھے کیے ہیں یا پھر آپ نے بیج اکٹھے کیے ہیں یا جڑیں اکٹھی کی ہیں، تو ان کو اس میں سے بہت زیادہ ایسی چیزیں جو کہ انسانی ضرورت کی نہیں ہوتی ان کو علیحدہ کرنا، صاف کرنا پیوریفیکیشن کہلاتا ہے۔ تو یہ مشینیں مدد دیتی ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی ملاوٹ شدہ چیز کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ شناخت میں بھی ہمیں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے فارماکوگنوزی کا تعلق ایک نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ہے جو کہ اصل میں مدد دیتی ہیں کہ آپ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ جلدی کام کر سکتے ہیں۔ کنسیپٹس آف بائیو کیمسٹری اینڈ کیمیکل انجینئرنگ ہیلپ ان دا امپروومنٹ آف کلیکشن، پروسیسنگ اینڈ اسٹوریج ٹیکنالوجیز آف فارماسیوٹیکلس۔ سب سے پہلے لفظ بائیو کیمسٹری کو سمجھ لیں۔ بائیو کیمسٹری بھی ایک سائنس کی شاخ ہے جس کے اندر ہم ایسے کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بائیو کیمسٹری پودوں میں بھی پائی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی موجود ہوتی ہے، یعنی کہ پودوں کی اپنی بائیو کیمسٹری ہے اور جانوروں کی اپنی بائیو کیمسٹری ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ مضمون یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو دوائی اخذ کی ہے، جو دوائی آپ نے قدرتی سورس سے حاصل کی ہے، آپ کس طرح سے بآسانی اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں،
اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی کے ساتھ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیمیکل انجینئرنگ۔ کیمیکل انجینئرنگ اصل میں ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ بھی اصل میں سائنس کی ہی ایک شاخ ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو اخذ کی جانے والی دوائی ہے اس کے اندر کون سا کیمیکل پایا جاتا ہے، کیا وہ کیمیکل انسانی ضرورت کے مطابق ہے، انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بائیو کیمسٹری اور کیمیکل انجینئرنگ یہ دونوں سائنسز جو کہ فزیکل سائنسز اور میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ہمیں اپنی ادویات کو اکٹھا کرنے، ان کو پروسیسنگ کرنے، ان کو محفوظ کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ It also gives knowledge of chemotaxonomy, biogenic pathways for the formation of acute ingredients۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں کیموٹیکسونومی کا علم بھی دیتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ کیمو کہا جاتا ہے کیمیکلز کو اور ٹیکسونومی کہا جاتا ہے ناموں کی درجہ مندی کو۔ تو اس طرح سے فارماکوگنوسی کا تعلق بھی کیموٹیکسونومی جیسی شاخ کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بایوجینک پاتھ ویز فار دا فارمیشن آف ایکیوٹ انگریڈینٹس، اس سے یہ مراد ہے کہ ایسے انگریڈینٹس جو کہ ہمیں ادویات کے بنانے میں، خاص طور پر ایسی ادویات جو کہ پہلے مرحلے میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تمام طرح کا طریقہ کار جاننے اور ان کے فائدہ کے بارے میں بتانے کا بھی ہمیں یہ حصہ ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ جو دوسری سائنسز ہے ان کا بھی فارماکوگنوسی جیسے مضمون کے ساتھ ایک گہرا تعلق موجود ہے۔ A vital link between pharmacology and medicinal chemistry۔ فارماکولوجی اور میڈیسنل کیمسٹری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے لفظ فارماکولوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فارماکولوجی بھی میڈیکل سائنسز کی ہی ایک شاخ ہے جس کا تعلق ادویات کے شعبہ جات سے ہے۔ فارماکولوجی کے اندر ہم ادویات کے علم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آیا وہ ادویات انسانی ضرورت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، انسان کو فائدہ دیتی ہیں یا نقصان دیتی ہیں، اور انسان کتنی مقدار میں ان ادویات کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح کے تمام علم کو ہم فارماکولوجی کا نام دیتے ہیں۔ میڈیسنل کیمسٹری سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، میڈیسنل یعنی کہ ادویات اور کیمسٹری کیمیکلز، ادویات کے اندر پائے جانے والی کیمیکلز کو ہم میڈیسنل کیمسٹری کا نام دیتے ہیں۔ تو اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فارماکولوجی اور میڈیسنل کیمسٹری کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نیولی ڈیٹیکٹڈ پلانٹ ڈرگس آر کنورٹنگ انٹو میڈیسنز ایز پیوریفائڈ فائٹو کیمیکلز۔ کوئی بھی نیا کیمیکلز جو کہ پودوں کے اندر پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ کوئی بھی پودا ہے جس کو ہم نے ابھی اخذ کیا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس پودے کے اندر کچھ ادویات پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، تو اس طرح سے پودوں کے اندر موجود ادویات کو خاص کر شکل دینے کو ہم میڈیسنز کا نام دیتے ہیں، اور اس میڈیسنز کو ہم کس طرح سے فائٹو کیمیکلز کی مدد سے فائٹو کیمیکلسٹری کے اندر رہتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ اس علم کو ہم کہتے ہیں فائٹو کیمیکلز۔ فائٹو کا مطلب ہوتا ہے پلانٹس اور کیمیکلز کہا جاتا ہے پودے کو۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو پودے کا حصہ ہم نے اخذ کیا ہے اس کے اندر کون سے کیمیکلز پائے جاتے ہیں، کہ آیا وہ کیمیکلز انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو ہم پیوریفائی کرنے کے بعد ادویات کی شکل دے دیتے ہیں۔ Pharmacognosy is essential for the evolution of new medicines because crude drugs are used for the preparation of sources of therapeutically active metabolites۔ Pharmacognosy اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت والی چیز ہے کیونکہ فارماکوگنوسی کے اندر ہم ایسی ادویات کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ قدرتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں۔ تو یوں یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ نیو ادویات جو کہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ بھی فارماکوگنوسی کے اندر بہت ہی زیادہ ضرورت کی حامل ہوتی ہیں۔ ان ادویات کے بارے میں تمام طرح کی نشاندہی کے بعد ہم ان کو
فارماکوگنوسی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خام ادویات کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں، ان کے کیا سورسز ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے انسانی جسم کے اندر جا کے میٹابولزم اختیار کریں گی، اس طرح کے تمام علوم کو بھی ہم فارماکوگنوسی کے اندر پڑھتے ہیں۔ In short, pharmacognosy is an important link between pharmaceuticals and basic sciences, as well as Ayurvedic and allopathic systems of the medicines. In short, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فارماکوگنوسی کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس کا یہ گہرا تعلق فارماسیوٹیکلس اور بیسک سائنسز کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ فارماکوگنوسی کا تعلق آیورویدک اور ایلوپیتھک سسٹم سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ آیورویدک سے کیا مراد ہے؟ اصل میں آیورویدک ادویات کے ایک ایسے نظام کو کہا جاتا ہے جو کہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہوں، یعنی کہ قدرتی اور ثقافتی ادویات کو ہم آیورویدک نظام کہتے ہیں، اور ایلوپیتھک نظام سے یہ مراد ہے کہ ایسی ادویات جو کہ فیکٹریوں میں بنائی جاتی ہیں اور ان کو ہم آج کل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس نظام کو ہم ایلوپیتھک سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فارماکوگنوسی کا ان سب کے ساتھ ایک گہرا لنک پایا جاتا ہے۔ سو فارماکوگنوسی is a science of active principles of crude drugs and which can be help in dispensing, formulating and manufacturing of dosage form. تو ہمیں اب یہ معلوم ہوا کہ فارماکوگنوسی ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسی سائنس ہے جس کے اندر ہم خام ادویات کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خام ادویات ہم کس طرح سے دوسرے پرسنس کو دے سکتے ہیں، اس کو ڈسپینس پروسیس کہا جاتا ہے۔ ڈسپینسنگ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ نے ان ادویات کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ کرنی ہے یا ان ادویات کو ایسے ہی کسی دوسرے پرسن کو دینا ہے، یعنی کہ کسی بھی دوائی کو بیچنا، کسی بھی دوائی کو دوسرے پرسن کو دینا ڈسپینسنگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ فارمولیٹنگ، کہ ادویات کو کس طرح سے آپ نے بنانا ہے، کس طرح سے ان بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا کیا فارمولہ ہے، ان تمام چیزوں کو ہم فارمولیٹنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کا نام دیتا ہے۔ اس کے بعد ادویات بنانے کے بعد ادویات کو ایک خاص شکل دینا، جیسا کہ مارکیٹ کے اندر ٹیبلٹس، کیپسولز، انجیکشنز وغیرہ اویلیبل ہیں، تو اس طرح سے فارماکوگنوسی کے اندر جو ہم خام ادویات بناتے ہیں ان کو بھی ایک خاص شکل دی جاتی ہے تاکہ وہ انسانی استعمال میں آسانی ہو، تاکہ انسان کو استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ In other ways, the complete knowledge of pharmacognosy will help in the recent trend that is in industries as a research tools and in new drug delivery systems and all the departments of pharmaceuticals, and one can improve the healthcare facilities across the world. اب ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فارماکوگنوسی اصل میں ایک پورے کا پورا علم ہے، ایک پوری سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہر طرح کا علم موجود ہے، جو کہ اصل میں ہمیں یہ مدد دیتا ہے کہ انڈسٹریز کے اندر جو ہم ادویات بنا رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، کون سے ہم ریسرچ کے آلات استعمال کر کے ان ادویات میں بہتری لا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈرگ کا جو سسٹم ہے، ادویات کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارماکوگنوسی کا دوسری تمام سائنسز کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ ہمیں فارماکوگنوسی یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے صحت کے شعبے کو بہترین انداز میں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور فارماکوگنوسی پوری دنیا کے اندر پڑھا جانے والا، ریسرچ کیا جانے والا اور عمل کیا جانے والا ایک مضمون ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پر بائنڈ اپ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو فارماکوگنوسی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم فارماکوگنوسی کے ہر حصے کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسی فیلڈ ہے، ہم اس کے اندر کیا کیا اسٹڈی کرتے ہیں،
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اس ویڈیو کو لازمی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں.